السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنڈ ہسٹری۔ جی ویورز، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جی ویورز، کل والی ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں۔ آخرت کی کہانی انسان کی زبانی۔ جیسا کہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، لذتوں کو مٹانے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لذتوں کو مٹانے والی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، موت۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ اس قیامت سے مراد قیامت صغریٰ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، بشرطیہ کہ اگر رونے والے کی زبان سے خلاف شرع الفاظ سرزد ہوئے ہوں۔ خلفائے راشدین نے تذکرہ موت اس طرح سے کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر فرد کو اپنے اہل میں صبح اچھی گزارنے کی دعا دی جاتی ہے، حالانکہ موت جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر واعظ کے طور پر موت ہی کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، موت سے بڑھ کر سچی اور امید سے بڑھ کر جھوٹی کوئی چیز نہیں۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ جب نماز شروع فرماتے تو فرماتے، ڈرتا ہوں قبول ہوگی یا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاریکیاں اور اندھیریاں 5 قسم کی ہوتی ہیں اور ان کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے چراغ بھی 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبت تاریکی ہے جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ معیشت اور گناہ بھی ایک تاریکی ہے جس کا چراغ توبہ اور رجوع اللہ ہے۔ اور گوشہ قبر بھی خانہ تیرہ و تار ہے جس کا چراغ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ غفلت اور خود فراموشی سے آخرت میں بھی تاریکی سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس کا چراغ عمل صالح ہے، اور پل صراط بھی ظلمت ہی ہے جس کا چراغ یقین و ایمان کامل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رات کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے جوش میں قبر سے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے قبر، تجھے خبر ہے کہ کس کے جنازے کو لائے ہیں؟ یہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آئی ہے۔ یہ خاتون ہے علی المرتضیٰ کی، یہ والدہ ہے شہید کربلا کی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ فاطمہ الزہرا قبر میں آئی ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر، قبر حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو عمل صالحہ کا ذکر کرو۔ یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کا دل مسلمان ہوگا، جس کے عمل صالح ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 195 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 127 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ لیکن اتنی عمریں پانے کے بعد بھی آخر تو موت نے آ ہی لیا۔ حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے مجھے شیطان کہتا ہے، آج کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کہاں رہے گا؟ جواب دیتا ہوں، موت کھاؤں گا، کفن پہنوں گا، قبر میں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم سے پوچھا گیا، زہد و تقویٰ کو کیسے پایا؟ فرمایا، 3 چیزوں سے۔ دیکھا قبر وحشت کی جگہ ہے، میرے پاس ساتھی نہیں۔ دیکھا لمبا راستہ ہے اور میرے پاس توشہ نہیں۔ دیکھا کہ خدائے جبار قاضی ہے اور میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت حکیم لقمان کا فرمان ہے کہ بیٹا، انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ خدا کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ پس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ حضرت حاتم عاصم کہتے ہیں، 4 چیزوں کی قدر 4 ہی جانتے ہیں، جوانی کی قدر بوڑھے جانتے ہیں، اور صحت کی قدر بیمار، عافیت کی قدر مصیبت والے جانتے ہیں، اور زندگی کی قدر مردے۔ فکر آخرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ 5 چیزوں کو پسند کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ دنیا کو پسند کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ زندگی کو پسند کریں گے، موت کو بھول جائیں گے۔
محلات و مکان پسند کریں گے اور قبر کو بھول جائیں گے، مال و دنیا پسند کریں گے، حساب و کتاب بھول جائیں گے، مخلوق کو پسند کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ بعض لوگوں کے ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی جس سے ہنسی آتی ہے۔ ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں، میں سب سے علیحدہ رہنے کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب نیک دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت پسند تھا، آج تو میرے پیٹ میں آیا ہے، میں تجھے اپنا بہترین طرز عمل دکھاؤں گی۔ اس کے بعد اس کی قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردہ کی نظر جائے وہاں تک کھل جاتی ہے، ایک کھڑکی جنت میں سے کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبوئیں اور ہوائیں وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ جب کوئی بدکار ریاکار کافر دفن ہوتا ہے تو زمین اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہے، تیرے آنے سے جی بہت بھرا ہوا ہے، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت برا لگتا تھا، آج میں تجھے اپنا بدترین طرز عمل دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کو ایسے بھینچتی ہے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر فرمایا، اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہے اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین کے اوپر پھونک مارے تو قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، یہی لوگ دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز و اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ قبرستان میں علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی ہیں، آپ ہی علیحدہ جا کر بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی، مجھ سے یوں کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے تو یہ نہیں پوچھتا کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں نے کہا، تو ضرور بتا۔ اس نے کہا، اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، گوشت کھا جاتی ہوں۔ اور بتاؤں آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ کندھوں کو بازوں سے جدا کرتی ہوں، کلائیوں کو پونچھوں سے، پنڈلیوں کو بدن سے، سرینوں کو رانوں سے جدا کرتی ہوں۔ یہ فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رونے لگے۔ فرمایا، دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، اس میں جو عزیز ہے آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے آخرت میں وہ فقیر ہے۔ آہ، ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے ہیں، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھا، کیا گزر رہی ہے؟ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے مالدار سے پوچھ ان کے مال نے کیا کام کیا، ان کے فقیر سے پوچھ اس کے فقر نے اس کو کیا نقصان دیا، اس کی زبان سے پوچھ بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر وقت دیکھتی تھی، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا، کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی۔ آہ، کہاں ہیں ان کے وہ آرام دہ کمرے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال، وہ خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان کے چشم و خدم نے قبر میں ان کے لیے کوئی بستر نہ بچھایا، کوئی تکیہ نہ رکھ کے دیا، بلکہ زمین پر ڈال دیا۔ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، ان کے لیے اب رات دن برابر ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی ہیں، گردن جدا ہو گئی، منہ سے پیپ بہہ رہی ہے، سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں، اس حال میں پڑے ہیں۔ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں، وہ مزے اڑا رہی ہیں، اور بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا۔ یہ تھے اللہ والے، آخرت کا ڈر رکھنے والے۔ کہتے ہیں، ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ویورز، تو آپ نے سنی آج کی ویڈیو، یہ اس ویڈیو کا لاسٹ پارٹ تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔